ایک شاعر مشرق ہوا کرتے تھے جنہوں نے مغرب کو مخاطب کر کے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ ہمیں اخلاقیات کو درس دینے والے خود اندر سے کس قدر کھوکھلے اور گھناؤنے نکلے ہیں، اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ ہیومینٹی، ایتھکس اور مورالٹی کے یہ برانڈ ایمبیسڈرز اپنی ذات میں ایسی شیطانی صفات کے حامل نکلے کہ ابلیس بھی پناہ مانگے۔ جیفری ایپسٹن کیا چیز تھا؟ یہ کوئی بزنس مین تھا، یہ کوئی مافیا ڈان تھا، یہ کوئی انٹیلیجنس ایسٹ تھا؟ اسرائیل کی جو بڑی نامور اور رسوائے زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ اس کا ایک کارندہ تھا، بلکہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پلر تھا۔ 10 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے یہ چلتا رہا سلسلہ۔ امریکہ کو کچھ پتہ نہیں چل سکا، کانوں کان خبر نہیں، اور سب سے زیادہ متاثر بھی اگر آپ بات کریں تو امریکہ ہی ہوا ہے۔ اسرائیل تمام صدارتی الیکشن جو ہوتے ہیں امریکہ کے، ان میں مداخلت کرتا ہے اور فنڈنگ ان کو پرووائڈ کرتا ہے، بلینز آف ڈالرز، اور الیکشن کے نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ سو ہر امریکی صدر، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، اسرائیل کا سرپرست، اسرائیل کی تمام پالیسیوں کا حامی، اس کی تمام اگریسو و جارحانہ عزائم اور ڈیزائنز کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کیا نہیں یہ سمجھتے کہ یہ ایک نیا ایک مطلب پنڈوراز باکس کھل گیا ہے اور کوئی بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر خود امریکہ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرے گا؟ دنیا کے بہت سے امپورٹنٹ لوگ، شخصیات، یورپ کی، ایشیا کی، مڈل ایسٹ کی بھی ہیں۔ سو اگر یہ سارے لوگ جب یہ سمجھیں گے کہ ان کی کمزوری امریکہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے یا اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شاعر مشرق ہوا کرتے تھے جنہوں نے مغرب کو مخاطب کر کے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ مگر ہم نے اقبال کے فلسفے کو فرسودہ اور اذکار رفتہ جان کر ایک طرف پھینک دیا اور ہم مغرب کے دلدادہ ہو گئے اور اپنی تہذیب، تمدن، مذہب، اخلاقیات، معاشرت اور رسم و رواج کو بڑی حد تک ترک کر کے مغربی اقدار اور افکار پر کاربند ہونے کی کوشش کی۔ اگرچہ ہم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ علم و ہنر، ٹیکنالوجی اور ماڈرنائزیشن کے نام پر ایک سے ایک ہم نے بت تراشا۔ نوم چومسکی، بل گیٹس، ایلون مسک، مارک زکربرگ، اسٹیفن ہاکنگ اور جانے کون کون ہے، کس کس کا نام لیا جائے، مگر ایپسٹن فائز نے یکایک یہ سارے بت پاش پاش کر دیے۔ ہمیں اخلاقیات کو درس دینے والے خود اندر سے کس قدر کھوکھلے اور گھناؤنے نکلے ہیں، اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ ہیومینٹی، ایتھکس اور مورالٹی کے یہ برانڈ ایمبیسڈرز اپنی ذات میں ایسی شیطانی صفات کے حامل نکلے کہ ابلیس بھی پناہ مانگے۔ آج ہم بات کریں گے ایپسٹن فائلز پر، اور آپ سب اس سے بڑی حد تک واقف ہو چکے ہوں گے، مگر یاد دہانی کے لیے دہرا دیں کہ 30 جنوری 2026 کو امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کی تحقیقات کے نتیجے میں 30 لاکھ خفیہ فائلز یا پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں، جو ایک انتہائی غیر انسانی، شرمناک، سفاک اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے گروہ کی کہانی سے متعلق ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار جیفری ایپسٹن ہے، جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ ہے، اور اس کا سرپرست سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود بارک ہے۔ جیفری ایپسٹن بظاہر ایک فائنینسر تھا، مگر اس نے نیو یارک سے لے کر اپنے جزیرے تک قانون سے ماوراء ایک الگ دنیا بسا رکھی تھی۔ تاثر وہ یہ دیتا تھا کہ وہ لوگوں کی رقم سنبھالتا ہے، مگر اس نے لوگوں کے راز سنبھال رکھے تھے۔ اپنے آقاؤں کے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے دنیا کی طاقتور ترین شخصیات کو اپنے جال میں پھنسا کر ایک ایسے جزیرے پر لے جاتا تھا جہاں ہر قسم کا شیطانی کھیل کھیلا جاتا تھا جو انسانی سوچ کے دائرے میں سما نہیں سکتا۔ ان طاقتور شخصیات کی ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی تھیں اور پھر انہیں بلیک میل کرنے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب یہ کوئی بات راز نہیں رہی کہ اوپر جن مختلف شعبوں کے جن طاقتور ترین لوگوں کے نام ہم نے لیے ہیں، ان کے علاوہ امریکہ جیسی سپر پاور کے موجودہ اور سابق صدر بھی ان شخصیات میں شامل ہیں۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں، امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ حرکت میں آتا ہے، اور پھر کہانی کا مرکزی کردار پراسرار انداز میں امریکی جیل میں مارا جاتا ہے۔ یہ کہانی کا ایک رخ ہے۔ ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ ایک تھیوری یہ بھی موجود ہے کہ جیفری ایپسٹن مارا نہیں گیا یا اس کی موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ وہ زندہ ہے۔ آج ہم اس ایشو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید صدیق صاحب۔ بہت شکریہ جاوید صاحب،
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جیفری ایپسٹن کیا چیز تھا؟ یہ کوئی بزنس مین تھا؟ یہ کوئی مافیا ڈان تھا؟ یہ کوئی انٹیلیجنس ایسٹ تھا؟ یہ اتنا عرصہ یہ نیٹ ورک چلاتا رہا اور اس کو نہیں پکڑا گیا، اور اب اس کے مرنے کے کچھ 6 سال بعد یہ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جیفری ایپسٹن جو ہے وہ موساد، اسرائیل کی جو بڑی نامور اور رسوائے زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ اس کا ایک کارندہ تھا، بلکہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پلر تھا۔ اس نے تمام جو حربے استعمال کیے ہیں، جو ٹیکٹکس یوز کیے ہیں، مختلف سربراہان مملکت کو، امریکی صدور کو، امریکہ کے سینسٹیو حساس اداروں کے سربراہوں کو پھانسنے کے لیے۔ برطانوی شہزادہ اس میں ہے شہزادہ اس میں شامل ہے۔ اس میں یہ ہمارا جو برٹش پرائم منسٹر ہے، اس کے قریبی لوگ ہیں، اس کا چیف آف سٹاف ریزائن کر گیا۔ اس نے ایک ایمبیسڈر بنوایا سٹارمر سے، پرائم منسٹر سے، یو این کے لیے، وہ بھی اس میں شامل آ گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ ہیں جو ریزائن کر رہے ہیں، ایون ایک فارمر منسٹر ہے فرانس کا، وہ بھی ریزائن کر چکا ہے۔ سو اس نے یہ اتنا جال پھیلایا ہوا تھا، اور یہ جال وہ تنہا نہیں پھیلا سکتا تھا، اس کے پیچھے پوری یہودی لابی تھی، اس کے پیچھے موساد تھا، اور موساد ہمیشہ سے دوسروں کو بلیک میل کرنا، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا، اور خاص طور پر جنسی معاملات میں لوگوں کو الجھانا اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن، یہ اس کی ٹیکٹکس کا حصہ رہا ہے۔ سو ایپسٹین نے انہی کے بیاف پر ٹریننگ بھی لی، انہی کے کہنے پہ ریسورسز بھی اس کو ملتے تھے، ورنہ جتنے بڑے پیمانے پر وہ یہ کر رہا تھا، اور جس طرح سے وہ لوگوں کے مختلف مزاج اور ذوق کے مطابق چیزیں مہیا کرتا تھا۔ ٹین یعنی اسٹیفن ہاکنگ جیسا آدمی اس کو اسٹیفن سوچ ہاکنگ، نہیں اچھا، سکتا تھا؟ اور یہ آپ دیکھیں کہ ٹین ایجر گرلز، اور جس طرح کی کوئی لوگوں کی چوائس ہوتی تھی یا ان کی خواہش ہوتی تھی، اس کے مطابق وہ فراہم کرتا تھا۔ یہ ریسورسز تھے اس کے پاس، اور وہ پیچھے سے اس کی کوئی سٹرنگز پل کر رہا تھا، اور وہ تھا اسرائیل اور موساد اور زائنسٹ گروپس۔ ایپسٹین نے جو طریقہ استعمال کیا، لڑکیوں کو استعمال کیا، ڈرگز کو استعمال کیا، اور بہت سی جو خواہشات ان لوگوں کی تھی، بڑے بڑے لوگوں کے، امریکی پریزیڈنٹس تھے، مختلف انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ تھے، یورپین مختلف ممالک کے ہیڈز بھی تھے، ان کے منسٹرز تھے، اور آپ نے کہا کہ رائل فیملی یو کے کی، اس کا ایک ممبر بھی تھا، اور یہ سب لوگ، اس نے ایک ایسا جال پھیلایا کہ سب اس کے اندر پھنس گئے، یہ مچھلیاں اس کے اندر آ گئیں۔ ایپسٹین کا جو طریقہ کار ہے، وہ پرانا طریقہ کار ہے موساد کا، اور موساد ینگ لڑکیوں کو استعمال کر کے جنسی سکینڈل سے کام لیتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 10 سال پہلے، ایک اسرائیلی سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ اسرائیل نے نیوکلیئر بام بنا لیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس کتنے نیوکلیئر بام ہیں، اور بہت ساری تفصیلات اس نے تش تش بام کر دی۔ جب یہ ہو چکا تو اس کو وہ خود وہاں سے نکل آیا اسرائیل سے، اور وہ آ کے یو کے میں رہنے لگا۔ اسرائیل اس کے پیچھے تھا کہ اس نے ہمارے راز کیوں دنیا کو بتا دی، اور خاص طور پر سینسٹیو ایشو جو ہے نیوکلیئر پروگرام کا اسرائیل کا، اس کے بارے میں۔ چنانچہ اس کو پھانسنے کی کوشش کی گئی۔ موساد نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہائر کی، اور اس لڑکی نے اس کے ساتھ دوستی کی، اور وہی اسرائیلی سائنٹسٹ جو ہے، اس نے کہا کہ آؤ روم چلتے ہیں۔ روم میں اس کو لائے، اٹلی میں، اور پھر اس کو کہا کہ آئیں سیر کرتے ہیں سمندر کی۔ کشتی میں بیٹھی، اور اس کو بھی ساتھ بٹھایا، اسی ٹارگٹ کو، اپنے کو، اسی اسرائیلی سائنٹسٹ کو۔ جب وہ کشتی سمندر میں کچھ دیر کے لیے چلی، تو ایک دم سے موساد کی انٹیلیجنس کے لوگ جو آ گئے مختلف کشتیوں میں، اور اس کو دبوچ لیا، اور پھر اس کو دوبارہ وہ اسرائیل لے گئے، اور پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ پرانا ان کا طریقہ ہے، لڑکیاں استعمال کرنا، جنسی سکینڈل بنانا،
ड्रग्स को इस्तेमाल अभी करना, रिसेंटली ईरान में भी इन्होंने किया, वो जो ईरान लड़की में किया, रही वहाँ बहुत अरसा, और ठीक है। और ये दे कैन गो टू एनी लेंथ, कुछ भी वो कर सकते हैं। दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, दुश्मन को निशाना बनाने के लिए, टारगेट करने के लिए वो तमाम टैक्टिक्स वो यूज़ करते हैं, वो तमाम हिकमत अमली वो इस्तेमाल करते हैं जो कि बाकी दुनिया में जिसके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। घिनौने से घिनौना किरदार ये अदा करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें जिन्स भी है, इसमें ड्रग्स भी है, इसमें कत्ल व गारत भी है, और इसमें खुफिया कार्रवाइयाँ हैं, इसमें टेपिंग है, और सारा कुछ जो है ये करते हैं अपने दुश्मन के ख़िलाफ़। तो जावेद साहब ये बताएं कि ये तो चल रहा है, इसराइल अपने हद तक वो दुनिया भर में जिस तरह की कार्रवाइयाँ करता है उसका एक एजेंडा है। अमेरिका जो है वो वहाँ इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वैसे तो खैर फेलियर की बात की जाए तो 9/11 भी वहाँ हो गया, लेकिन वो 10 साल से ज़्यादा अरसा जो है ये चलता रहा सिलसिला। अमेरिका को कुछ पता नहीं चल सका, कानो कान खबर नहीं, और सबसे ज़्यादा मुतासर भी अगर आप बात करें तो अमेरिका ही हुआ है। जी, लेकिन इसमें यह है कि अमेरिकन को ये पता है कि हमारे जो सुदूर हैं, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसमें इसराइल की इंटरफेरेंस, मुदाखलत और फंडिंग, ये एक नॉन फैक्ट है, एक हकीकत है कि इसराइल तमाम सदारती इलेक्शन जो होते हैं अमेरिका के, उनमें मुदाखलत करता है और फंडिंग उनको प्रोवाइड करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनिपुलेट करता है पूरी मैनिपुलेट तरह। करता है, और इलेक्शन के नतायज को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाता है। सो हर अमेरिकी सदर, आप पूरी तारीख देख लें, इसराइल का सरपरस्त, इसराइल की तमाम पॉलिसियों का हामी, उसकी तमाम एग्रेसिव और जारयाना अज़ाइम और डिज़ाइंस को वो सपोर्ट करता है, और असलहा जो है वो इसराइल को विज़ा भी मशरक़ वस्ती के जो मुसलमान ममालिक हैं उस फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ असला वो इसको सप्लाई करते हैं। सालाना कई बिलियन डॉलर्स की उसको इमदाद भी देते हैं। अमेरिकन जूइश कौंसिल है जिसका काम ये है कि मैंने इत्तेफाक से एक अमेरिकन जूइश कौंसिल की मीटिंग न्यूयॉर्क में हो रही थी और मैंने वो अटेंड की एज ए जर्नलिस्ट। तो मैंने देखा कि जितने वो अमेरिकन जूइश कौंसिल के मेंबर्स थे, बड़े तकड़े लोग, बड़े पैसे वाले, मालदार, वो सारे स्टेज पर आकर इसराइल की इकोनॉमिक एड पे बात करते थे, और उस एक सेशन में उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए, ये कहकर कि इसराइल की ये ज़रूरियात हैं, वो ज़रूरियात हैं, वगैरह वगैरह। तो इसराइल असला भी लेता अमेरिका से, टेक्नोलॉजी जो उसकी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया ने भी हासिल की हुई, ये भी उसकी जो उसकी डेवलपमेंट है ड्रोन्स की, और सोफिस्टिकेटेड जो स्पाई नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग, उसमें अमेरिका उसको सपोर्ट करता है और उसकी सरपरस्ती करता है। और अमेरिका की जितनी भी टॉप ऑफ द लाइन एजेंसीज़ हैं और ये जो टेक्नोलॉजी के स्पॉन्सर्स हैं, टेक्नोलॉजी की एजेंसीज़ हैं और कंपनीज़ हैं, वो इसराइल में बेस्ड हैं। सो ये अमेरिकन को, सिटीज़न को ये पता है कि कोई भी सदर इसराइल की मुखालफत करके, इसराइलियों की मुखालफत करके और वो कभी भी सदर नहीं बन सकता, वो उसको बनने ही नहीं देते। उसकी सारी मैनिपुलेशन, फंडिंग और सारा डिज़ाइन जो होता है इलेक्शन का और कैंपेन के जो मेजर इश्यूज़ होते हैं, वो इसराइल ही वो एजेंडा तय करता है। सो ये दैट इज़ वाई अमेरिका के ऊपर उसका बहुत फोकस होता है। अमेरिका सबसे बड़ा सरपरस्त है इसराइल का, इसलिए वो उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर छाया हुआ है। उसकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल इसराइल के कंट्रोल में है, और मुसाद उसमें बहुत की रोल प्ले करती है। सो जेफरी एप्स्टेन जो है ये उसी का एजेंट था, और उसी ने एक बड़े पैमाने पर ये जाल बचाया जिसमें ये तमाम यूरोपियन लोग आ गए, यूरोपियन अहम शख्सियात, सियासतदान, रॉयल फैमिली का मेंबर, यूके का, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, अमेरिका के CIA के लोग, अमेरिका की FBI के लोग और अमेरिकन कांग्रेस के लोग, ये सब के सब जेफरी एप्स्टीन के उस जाल में फंस गए। और आपने जो 30 लाख फाइलें देखी हैं और वीडियोस आई हैं, इसके अलावा भी 3 मिलियन और हैं।
اور دلچسپ بات ہے جو تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ ایک انکشاف ہے کہ جیفری ایپسٹین ابھی تک زندہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو ویل چیئر پر یہ کہہ کر کہ وہ مر گیا ہے، اس کو یہ ایک نئی سٹوری ہے کہ اس کو ویل چیئر پر لایا گیا اور پھر اس کو ایک ایمبولینس میں ڈالا گیا، ایمبولینس ایک ایئرپورٹ پہ گئی امریکہ کے، اور وہاں سے اس کو فلائی کر کے دوبارہ اسرائیل لے گئے ہیں وہ 60 والے، یہ ایک سٹوری یعنی چل رہی بچا لیا گیا. ہے، یہ بچا لیا گیا کیونکہ ان کا ایسٹ ہے، تاکہ اگر وہ کسی کا ہاتھ لگ جائے تو وہ سارا کچھ تش تش بام ہو جائے گا، سب راز کھل جائیں گے، اور خیر اسرائیل کو تو فرق ہی کچھ نہیں پڑتا، لیکن بہرحال اس سینسٹیو ایشو ہے اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو تھوڑا جیفری ایپسٹین کو اس منظر سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ ایک سٹوری آج کل امریکہ میں چل رہی ہے میڈیا کے اندر کہ اس کو بچا لیا گیا ہے اینڈ ہی ہیز بین فلون بیک ٹو اسرائیل۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ پراسرار موت والی بات میں کرنے والا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ ایک تھیوری ہے کہ وہ زندہ ہے. ایک بلیک میلنگ کا وہ سلسلہ تھا جو اس نے اتنا عرصے جاری رکھا بڑے بڑے لوگوں کو، اور ایک بلیک میلنگ کا نیا سلسلہ، یہ فائل جو ڈی کلاسیفائی ہو رہی ہیں یہ اب شروع ہوگا، اور ہر ایک کے کان کھڑے ہوں گے کہ یار کہیں ہم تو اس میں اس کی زد میں نہیں ہیں، چاہے کوئی انوالو ہے یا نہیں ہے یا اس کے آس پاس کے لوگ. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ ایک نیا ایک مطلب پنڈوراز باکس کھل گیا ہے اور کوئی بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر خود امریکہ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرے گا؟ بالکل کرے گا، اور چونکہ بہت سی دنیا کے بہت سے امپورٹنٹ لوگ، شخصیات، یورپ کی، ایشیا کی، مڈل ایسٹ کی بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہے. مڈل ایسٹ، اگر یہ سارے لوگ جب یہ سمجھیں گے کہ ان کی کمزوری امریکہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے یا اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں نا، ان کا وہ کردار جو کہ وہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا وہ سچی بات کرنا چاہتے ہیں یا حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، وہ ان کو سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ہر شخص اب اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ویڈیو آ جائے، کوئی انفارمیشن آ جائے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جائے تو وہ تباہ ہو جائے گا، اس کی شخصیت تباہ ہو جائے، تو یہ ایک ایشو ہے، اور یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اور دیکھیں اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور تقریباً 80 لاکھ یا 1 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، اور وہ دنیا میں چھایا ہوا ہے، اور امریکہ کی پالیٹکس کو اس نے کنٹرول کیا۔ اچھا ایک بات اور بھی آپ سن لیں کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ امریکن میڈیا میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر یوز نے کی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں جو میجر انویسٹمنٹ ہے، میجر شیئر ہولڈرز ہیں، وہ اس جیوز ہیں، اینڈ دے آر سمپیتھیٹک ٹو اسرائیل۔ ایک اگر اس میڈیا کا آپ رول دیکھیں امریکن میڈیا کا، اٹ از آلویز پرو اسرائیل، اور وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے انٹرسٹ کی، اور اس کے حق میں بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جو کہ اسرائیل کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنائے یا ان کے خلاف بات کرے یا ان کی زیادتیوں کو، ان کے ظلم کو۔ یہ جو جینوسائیڈ ہوا ہے فلسطینیوں کا، 80,000 بندے سے زیادہ ہمارے فلسطینی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور بچے اور بوڑھے، عورتیں، ریپ کے کیسز، یہ سب کچھ اس کے اوپر پردہ جو ڈالا جا رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہی میڈیا ہے ویسٹ کا، امریکہ کا، جہاں پہ انہوں نے بڑی بھاری پیمانے پہ انویسٹ کی ہوئی ہے۔ جو ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، CIA، FBI، دوسرے، ان کے اندر بھی انہوں نے انفلٹریشن کی ہوئی ہے۔ ایک جال بچھایا ہوا ہے۔ جیفری ایپسٹین کی جو فائلز ہیں، جو 3 لاکھ فائلز مزید ہیں، وہ اگر آ گئیں تو پتہ نہیں کن کن کے نام آئیں گے، کون کون لوگ اس میں، ہمارے بھی ایک سیاستدان کا نام آ رہا ہے، اگرچہ وہ نیگیٹو تو نہیں ابھی بات سامنے آئی، لیکن نام اس کا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیا کا بھی ہے، انڈیا کا تو کیا ہے، مودی کا بھی مودی کا بھی ہے۔ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلی جو 3 ملین فائلز ہیں وہ آ گئیں تو پتہ نہیں کس کس کے نام ہوں گے، اور کون کون جو ہے وہ شرمندہ ہوگا، کون کون جو ہے اس کی زد میں آئے گا، یہ دیکھنا ہے۔
یعنی ابھی ایک اور لینڈ مائن جو ہے نا لینڈ مائن بچھی ہوئی ہے اور وہ اس کی زد میں بہت کسی سارے وقت لوگ آ سکتے ایکسپلوڈ ہوگی پھٹے گی تو پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ جاوید صاحب. موضوع ظاہر ہے کہ بہت بڑا ہے اس پہ، اور یہ سلسلہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا دوسرا اور تیسرا پروگرام بھی کریں، کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. تو آج ہم نے کوشش کی کہ اس کو جس حد تک ہم سمیٹ سکتے تھے اس پر ہم گفتگو کریں. بہت شکریہ.